बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से 5 लोग ओशियन गेट टाइटन सबमर्सिबल में डूबे हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई है, उसके बाद से अब बहुत सारे राज़ों से पर्दा हटना शुरू हो गया है। अब इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आर्टिकल्स छपाए जा रहे हैं, बता रहे हैं कि असल में क्या हुआ, और एक बड़ी अजीबोगरीब थ्योरी सामने आई है। वो ये है कि 3 ऐसी आज से पहले सबमर्सिबल थी, ये आप दोस्त थी, जिनके साथ एग्जैक्टली वही होते होते रह गया जो ओशन गेट के साथ हुआ, यानी जो टाइटन के साथ हुआ, और होते होते रह गया। यानी उसमें ऐसा हुआ कि जिसने टाइटैनिक फिल्म बनाई है वो कई दफ़ा गया नीचे, लेकिन एक ख़ास जगह पर जब ये जाते हैं, यानी वो एक बहुत बड़ा एक ज़ोन है, लेकिन आप एक ख़ास ज़ोन तक जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि 3 दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए कि हम मौत के मुँह में गए थे और हमें वापस जाने के लिए सिग्नल्स आना शुरू हो गए। अब ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ये बातें आर्टिकल्स छप रहे हैं कि ये 3 ऐसे वाक़यात हुए थे। उसमें पहले रशियन इंजीनियर्स भी था, टाइटैनिक बनाने वाला भी था, वो देखने गया, और इसके साथ-साथ दूसरे वाक़यात है कि पहले कई दफ़ा बैटरी डाउन हो गई है, फिर उसके बाद कोई वेव आती है, फिर उसके बाद वो उठाकर आपको बाहर फेंकती है, फिर उसके बाद सतह समंदर पर एक बहुत बड़ा रेत का तूफ़ान आ गया। कह रहे हैं ये एक अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल है, अमूमी तौर पर तो ऐसा होता नहीं है। अब सवाल यहाँ पर जो है कि जी यहाँ पर जो हुआ था टाइटन के साथ, वही 3 मर्तबा उसके साथ हुआ। यानी असल में आप अगर इसका लिंक जोड़ें तो आपको वो लिंक जाकर मिलेगा सिम्पसन कार्टून की एपिसोड के उस जगह से जहाँ से वो कहता है कि नीचे खजाना छुपा है। अब देखिए, ये जो लोग होते हैं ये मैसेजेस छोड़ते हैं कि जी ये खजाना या कोई भी सूरत हाल है, वहां पर जो अजीबोगरीब बात ये है कि क्या कोई सुपर नेचुरल ताकत है वहां पर, कोई सुपर नेचुरल फोर्स है जो धकेलती है, सारी चीजों को पीछे धकेलती है और आपको वहां तक जाने नहीं देती? या फिर जिन्होंने टाइटैनिक डुबोया है, या टाइटैनिक की जगह कोई और जहाज है वहां पर, कि अब जिन्होंने इलीट क्लास ने, ये दुनिया को कंट्रोल करने वाली ताकतों ने काम किया है, उन्होंने नीचे को टेक्नोलॉजी ऐसी रखी हुई है कि आप अगर वहां तक जाते हैं तो वो आपको पीछे धकेलती, आपको उस राज तक नहीं पता चलने देती। जिस तरह सिम्पसन कार्टून में दिखाते हैं कि जब वो खजाने को तलाश कर लेते हैं तो फिर ऑक्सीजन लो हो जाते हैं और उनका वो राज सामने नहीं आता। ये जो सूरत हाल है ये बड़ी अजीबो गरीब है कि क्या यही लोग जो है, यानी देखें, आज से कुछ देर पहले चले जाएं तो जो खास तौर पर दौरा फितन के हवाले से आधी सी कि दज्जाल बारिश बरसाएगा, उसके हाथ में बादलों का कंट्रोल होगा, और वो जिस जगह से गुजरेगा वहां पर अगर जो उस पर ईमान लाएंगे तो वहां पर हरियाली होगी, वरना वो कहत बरसा देगा। क्या आज आपको जो सिस्टम नजर आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी नजर आ रही है, उसमें चीजें नजर नहीं आ रही? जहां चाहते हैं बारिश बरसा देते हैं। आप देख लें पंजाब का मौसम, आप सिंध का मौसम देख लें, इतनी गर्मी, अचानक बारिश, अचानक हीट वेव, और ओले बरस रहे हैं, बेतुकी बारिशें हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ये जो सारी की सारी सूरत हाल होती है उसको आप समझ लें कि असल में मामला था क्या। अब यानी इस सूरत हाल में आप देखें तो ये बात हमें अब समझ आती है कि असल में अमेरिका समेत दुनिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इंसानों के पास, यानी ये जो खास तौर पर आप हबल की तस्वीरें देख लें, आप जेम्स वेब की तस्वीर देख लें, ये जो इतने अरबों साल की दूरी पर इतने इतने बड़े प्लैनेट्स की वो तस्वीरें लेते हैं जिसको इंसानी आंख नहीं देख सकती, तो उनके पास जो मोबाइल फ़ोन की, जो इंटरनेट की, जो डाउनलोडिंग की स्पीड हो, टेक्नोलॉजी हो, तस्वीर खींचने की जो टेक्नोलॉजी है, वो हो सकता है हमारे मोबाइल्स में या हमारे पास ऐसे जो कैमरे हैं वो 80 साल बाद आए। इनके पास वो एडवांस में चीज़ें हैं। अब ये जो खास तौर पर सीईओ गया था टाइटन लेके, उसने अपने तौर पर ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली थी कि जो वो जमीन तक जाकर हर चीज को देख सकता था, और शायद किसी को डर था कि वो वापसी पर कोई ऐसी वहां से मवाद ना लेकर आ जाए जो बाद में लाकर बहुत सारे सवालात को जन्म दे। देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, अब अगर उस राइटर की थ्योरी को अगर देखें, वो कहता है जी टाइटैनिक नहीं डूबा था, ओलंपिक डूबा था।
اس کی جگہ اس نے کہا جی یہ تو ڈوبا ہی نہیں تھا کبھی زندگی کے اندر، یہ تو انشورنس کے لیے وہ ڈوبا کوئی اور جہاز تھا، تو انہوں نے کلیم یہ کیا۔ اس نے پھر وہ ساری بات بتائی، اس پر تو ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ کو بنا کر دے چکے ہیں ساری تفصیلات، اور ایک پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں معاملہ اس وقت جو یہ ہے کہ اگر آپ اس ساری صورتحال میں دیکھیں خزانہ ایک خاص زون میں آپ جاتے ہیں، تبھی آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ آپ کو نیچے وہاں تک جہاں تک آپ کو کوئی ملبہ مل سکتا ہے، کوئی چیز مل سکتی ہے جس کو آپ واپس لا سکتے ہیں، اب وہاں پر وہ تصاویر کھینچ رہے۔ اب یہ جو خاص طور پر شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے گئے ہیں، ان کی فیملی گئی، وہ اپنے کیمرہ ساتھ لے کر گئے تھے، موبائل لے کر گئے تھے، اور انہوں نے ایون کہ وہاں پر درمیان میں بیٹھ کر بھی وہ ویڈیوز بنا رہے تھے۔ یہ 8-10 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، آپ اس میں نیچے تک پہنچ جاتے ہیں، پھر آپ وہ کر کے مشن کمپلیٹ کر کے آپ واپس آ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 3 بوٹس ان کو بھی سیم حادثہ یہ ہونے لگا تھا کہ وہ موت کے منہ میں جاتے جاتے بچے، اور یہ لوگ آگے چلے گئے، یا ان کو وارن کیا گیا ادھر جا کر، ان کے لیے خاص طور پر الٹرنیٹ آبدوز آتی ہے، سبمرسیبل آتی ہے، اور وہ آ کر ان کو گائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے واپس کیسے جانا ہے، انہوں نے اس کی بات مانی، ورنہ وہ کہتے ہیں موت کے منہ میں چلے جانے تھے۔ یعنی یہ سارے جو گئے ہیں موت کے منہ میں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ چیز بتائی گئی تھی۔ تو ہو سکتا ہے اوشین گیٹ کی جو ٹائٹن گئی ہے سبمرسیبل آبدوز، انہوں نے بات نہ مانی ہو، اور وہ انہوں نے ان کی سگنل، یعنی ان کو کہا گیا ہو کہ آپ نے اس حد تک نہیں جانا، اس جگہ پر نہیں جانا۔ آپ کسی کو آفیشیلی تو نہیں روک سکتے، لیکن ان آفیشیلی روکنے کے لیے آپ کے پاس بہت ساری چیزیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ڈیٹا بھی ریکور کرائیں گے ان کے مرنے سے پہلے کی آوازیں، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد ہی پتہ چل گیا تھا کہ امپلوڈ ہو گئی ہے، دھماکے سے تباہ ہو گئی ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل میں ہمیں پتہ چل گیا تھا، ہم 5 دن تک ویسے ڈھونڈتے رہے۔ پھر اب وہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے بارے میں تفصیلات نہیں لا سکتے کہ ملینز آف ڈالر جو ہے وہ کون سپینڈ کرے گا، کون نیوی کو دے گا، کون جائے گا نیچے جا کر، کون باڈی لے کر آئے گا۔ یہ وہ تمام کی تمام باتیں ہیں جس کے اوپر سوالیہ نشان اس وقت لگا ہوا ہے کہ یہ اصل میں اس کے جوابات اور ان کے معاملات کیا ہیں۔ کون سے ایسے آپ ٹائٹینک کے ملبے کے خاص زون میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر جا کر، کیونکہ اس میں جو بندہ بیٹھا ہوا تھا شہزادہ داؤد، وہ بڑا کین تھا، وہ ویڈیوز دیکھتا تھا، ریسرچ کرتا تھا، بک پڑھتا تھا، اور اس نے ڈیفینیٹلی بات ہے، جس شخص نے رائٹر نے کتاب لکھی کہ ٹائٹینک ڈوبا نہیں ہے، اسے وہ کتاب بھی پڑھی، کیونکہ اس نے ہر پازیٹیو نیگیٹو ہر پوائنٹ آف ویو سے ٹائٹینک کو اسٹڈی کیا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا اگر اس کے دماغ میں چیز ہے کہ ٹھیک ہے میں جا کر دیکھتا ہوں کہ واقعی ٹائٹینک ہے یا نہیں، اگر وہ لا کر وہاں پر تصویریں دیتے دنیا کو کہ ٹائٹینک نہیں، وہ رائٹر ٹھیک تھا، وہ کوئی دوسرا تھا، تو پھر آپ بتائیے کہ اس کے بعد صورتحال کیا ہو سکتی ہے۔ یعنی اس کے بعد آپ کس لیول پر جا سکتے ہیں، حالات کیا ہو سکتے ہیں، معاملات کتنے خراب ہو سکتے ہیں، کتنے بہتر ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو سکتی ہے کہ بھئی اصل میں دیکھیے وہ کوئی عام رائٹر تو نہیں ہے، یا عام کوئی بندہ تو نہیں ہے، وہ تو نیچے تک گیا تھا، اور وہ ٹکٹ خرچ کر کے گیا $5 لاکھ کے، نیچے جا کر اس نے دیکھا اور ساری صورتحال کا جائزہ لے کر یہ تصاویر لے کر آئے۔ تو پھر اس میں بتائیں، اب یہ وہ تمام کے تمام سوالات ہیں جس کا ابھی تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی بات ہے، امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی دنیا کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ناسا کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو چیز انسانی آنکھ نہیں دیکھ پاتی وہ یہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ 40-50 سال پیچھے چلے جائیں، آپ یہ جتنے ناسا کے مشن گئے ہیں آپ ان کو ذرا چیک کر لیں جا کے، اور یہ دیکھیں کہ ان کے ناسا کے یعنی جو مشن تھے اس وقت جو تصاویر وہ کھینچتے تھے، یعنی اب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم چاند پر گئے ہیں 1969 میں۔ تو ایک سوال بتائیے کہ اگر یہ واقعی چاند پر گئے ہیں اور ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی تھی، تو اس کے بعد سے آج تک کوئی چاند پر جا کیوں نہیں سکا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ چائنا اتنا ایڈوانس ہو گیا ٹیکنالوجی میں، رشیا اتنا ایڈوانس ہے، رشیا کے تو کئی مشن گئے تباہ ہو گئے، لیکن وہ چاند پر نہیں جا سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر چلے مان لیتے آپ کی تھیوری آپ گئے، تو اس کا مطلب ٹیکنالوجی ایڈوانس تھی اس وقت، تصویریں اور یہ اتارنے کا جو آج بھی کیمروں میں وہ چیز نہیں آتی جو اس وقت لیول کی۔ سوچے ہیں وہ 50 60 70 سال پہلے ان کے پاس کیمرے اور چیزیں تھی، کوئی سوچ سکتا تھا؟ اگر 1960 کے اندر آپ ایک اشتہار دے سکتے ہیں کہ اگلی جو ٹیکنالوجی ہوگی وہ آپ اپنے جیب کے اندر موبائل فون رکھیں گے، اس سے آپ تصاویر اٹھا سکیں گے، آپ بات چیت کر، اس وقت کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا۔ تو یہ ٹیکنالوجی ایجاد کر چکے ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں ہیں بہت زیادہ، اور ایجاد کرنے کے بعد دنیا کے پاس کب آتی ہے، ایک سوالیہ نشان ہے۔